1007 کا واقعہ ہے جب سلطان محمود غزنوی نے پہلے آج کے اٹک کے گرد و نواح میں لاہور کے مہاراجہ آنند پال کو شکست دے کر ایسا بھگایا کہ وہ کشمیر چلا گیا اور اپنی راجدھانی سے لمبا عرصہ غیر حاضر رہا۔ پھر سلطان نے بحیرہ کے راجہ بھجی رائے کو شکست دی اور فوراً بعد ملتان پر حملہ کر کے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اعلی کار کرامتیوں کی گدی اکھاڑی اور ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور پھر آنند پال کے بیٹے سکھپال نے سلطان محمود سے بحیرہ کے میدان میں شکست کھا کر ہتھیار ڈالے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے سلطان کی غیر حاضری میں غزنی کی فوج کو دھوکہ دے کر بحیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام رہا، اور سلطان محمود غزنوی نے غزنی کی خانہ جنگی سے فارغ ہو کر بحیرہ آ کے سکھپال کو عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا۔ 1007 میں اسلام کا کانٹا مہابھارت کے دل میں اتر گیا تو نگرکوٹ میں پنڈت رادھا کشن کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاعیں بحیرہ، پشاور اور لاہور سے ملی تھیں، اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ آنند پال راجدھانی سے غیر حاضر ہے۔ پنڈت رادھا کشن نے ہندوستان کی ریاستوں اوجین، کنوج، گوالیار، کالنجر اور اجمیر کے راجوں مہاراجوں کو نگرکوٹ بلایا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ کیا تم سب نے عیش و عشرت کا پھل پا لیا ہے یا کچھ اور مانگتے ہو؟ پنڈت رادھا کشن نے مندر میں بٹھا کر ان مہاراجوں سے کہا، تمہاری شکست کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے محلات سورگ کی طرح بنا رکھے ہیں۔ تمہیں سلاتی ہیں تو عورتیں، تمہیں جگاتی ہیں تو عورتیں، تمہیں نہلاتی ہیں تو عورتیں، اور عورتیں بھی وہ جو حسن میں بے مثال اور بے حیائی میں لاجواب ہیں۔ تم پیاس میٹھی شراب سے بجھاتے ہو۔ شکست راجہ آنند پال نے کھائی ہے۔ ایک مہاراجے نے کہا، مسلمان جب میرے مقابلے میں آئیں گے تو اس دیش کے ہر ہندو نے شکست کھائی ہے۔ پنڈت رادھا کشن نے گرج کر کہا، کیا تم ہندو نہیں؟ غزنی کے ایک مسلمان سلطان نے ہندو دھرم کو شکست دی ہے۔ یہ تمہاری شکست ہے، یہ میری شکست ہے۔ کیا بحیرہ اور ملتان کے مندر تمہارے لیے مقدس نہیں؟ مسلمانوں نے دیوی دیوتاؤں کے جو بت اور اوتاروں کی جو مورتیاں توڑ پھوڑ کر باہر پھینکی، اور مسلمانوں نے جنہیں اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندا، ان کا تمہارے دھرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں سنکھ اور گھڑیال بجتے تھے، جہاں کے پیڑ پودے اور جہاں کی ہوائیں بھجن اور اشلوک سنا کرتی تھیں، وہاں اب اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ راجوں مہاراجوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ پنڈت کہہ رہا تھا، وہاں کی اذانیں مجھے یہاں سنائی دے رہی ہیں۔ میں راتوں کو نہیں سوتا، مجھے ہری کشن اور ہری رام کے بجائے اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ میں مندر کے اندر جانے سے ڈرتا ہوں، مجھے بہت غصے سے گھورتے ہیں۔ میں نے مورتیوں کے چہروں پر قہر دیکھا ہے۔ مجھے یہ سارا مندر، یہ قلعہ اور یہ پہاڑ جن پر یہ کھڑے ہیں، سب ہلتے اور لرزتے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان انہیں بھی آ کر توڑ دیں اور اس مندر میں بھی اذانیں گونجیں؟ ایسا نہیں ہوگا مہاراج۔ سب کی پرعزم آوازیں اٹھیں، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس دیش میں جو مسلمان آ گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا، وہ واپس نہیں جائیں گے۔ پنڈت رادھا کشن نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ یہاں آئیں گے۔ میں اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے۔ وہ اس لیے آئیں گے کہ تم یہاں نہیں ہو، تم عورت اور شراب کے نشے میں گم ہو گئے ہو۔ کیا مسلمان حسین اور جوان ناچنے گانے والیوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جس طرح تم اس اونچے مندر میں آئے ہو اور اپنے ساتھ پاپ کا سارا سامان لائے ہو؟ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ میں راتوں کو گنگا ماتا کی آغوش میں ڈوب کر کیوں رویا کرتا ہوں؟ میری کوئی راجدھانی نہیں، میری کوئی ریاست نہیں جس کا مجھے غم ہو، لیکن میری آنکھوں سے دیکھو، میری عقل سے سوچو، یہ سارا دیش میرا دیش ہے۔ یہ لڑائی کسی زمین کے لیے نہیں لڑی جا رہی، یہ ہندو دھرم اور اسلام کی لڑائی ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد ہمارے دادا پردادا نے بڑی مشکل سے اسلام کو اس دیش سے نکالا تھا، مگر آج اسلام ایک بار پھر طوفان کی طرح آیا ہے اور تم عیش و عشرت میں بدمست ہو۔
تم مذہب کو بھول جاؤ، اپنے آپ کی سوچو۔ تم شکست کھا گئے تو کہاں جاؤ گے؟ تمہاری لاشوں کو کریا کرم نصیب نہ ہوگا۔ زندہ رہو گے تو مسلمانوں کے قید خانے میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے، اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ مسلمان وہی سلوک کریں گے جو تم ان ناچنے گانے والیوں کے ساتھ کر رہے ہو، جنہیں تم یہاں بھی اپنے ساتھ لائے ہو۔ پنڈت کی آواز میں اور اس کے الفاظ میں ایسا تاثر پیدا ہوتا چلا گیا کہ راجوں مہاراجوں کا خون کھولنے لگا۔ وہ بڑک بڑک کر سلطان محمود پر جوابی حملے کی باتیں کرنے لگے۔ وہ غزنی کی فوج کو اپنی متحدہ فوج سے بحیرہ اور ملتان میں محصور کر کے ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ عقل سے کام لو، پنڈت نے کہا۔ اپنی تمام فوجوں کو اکٹھا کر کے پشاور کی طرف کوچ کرو اور مسلمانوں کے سلطان کو وہاں کہیں پہاڑی علاقے میں گھسیٹ کر لڑاؤ۔ اسے وادیوں میں گھما گھما کر مارو اور غزنی پر چڑھائی کر دو۔ بحیرہ اور ملتان خود ہی تمہاری جولی میں آ گریں گے۔ اگر تم پشاور کے قریب لڑو تو تمہارے مقابلے میں غزنی کی فوج کا تیسرا حصہ ہوگا۔ بحیرہ اور ملتان سے جانے والی کمک کو تم راستے میں روک سکو گے۔ کچھ دیر جنگ کی تکنیک پر بحث ہوتی رہی۔ سب مہاراجہ انند پال کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ پنڈت نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کشمیر میں ہے، اسے واپس بلایا جائے اور اپنی اپنی ریاست میں منادی کرا دو کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے فوجی ہتھیاروں، جانوروں، اناج، کپڑوں، خیموں اور سامان کی ضرورت ہے۔ پنڈت نے کہا اس کے لیے رقم چاہیے اور ہر وہ آدمی جو لڑ سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے۔ ہم لاہور میں دوبارہ ایک ایک جوان لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے چکے ہیں۔ ایک راجہ نے کہا معلوم ہوتا ہے بھگوان ہم پر اتنے ناراض ہیں کہ دونوں قربانیاں قبول نہیں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں پاک نہیں تھیں۔ پنڈت رادھا کشن نے کہا میں پنڈتوں کو جانتا ہوں، وہ لڑکیوں کو بہت دن اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیوتاؤں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایسے بدکار پنڈتوں کے ہاتھوں دھلائی ہوئی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، دیوی ایک انسان کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ قربانی تم میں سے کسی ایک رقاصہ کی دی جائے گی۔ رقاصہ ایسی ہونی چاہیے جو بہت ہی خوبصورت ہو، جوان ہو اور جو اپنے راجا کو بہت عزیز ہو، اور اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مگر رقاصہ پاک نہیں ہو سکتی مہاراج، ایک راجے نے کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہو؟ اسے کوئی پنڈت بری نیت سے اپنے پاس نہ رکھے۔ پنڈت نے کہا میں اسے پاک کہتا ہوں، اسے میں اس مندر میں رکھوں گا، تم دیکھنا اس کی جان قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ رقاصہ کا انتخاب میں خود کروں گا۔ ان تمام ریاستوں میں جو آدھے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھیں، مندروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں ہندوؤں کی زبان پر یہی الفاظ چڑھ گئے۔ مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پشاور سے لے کر ملتان تک تمام جوان ہندو لڑکیاں اپنی فوج میں تقسیم کر دی ہیں۔ بندروں میں گھوڑے اور بیل بندھے ہوئے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے فوجی زندہ ہیں مگر قیدی ہیں۔ دیوتاؤں کا قہر ہے۔ ہر کسی پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مندروں میں پنڈت مذہب کی باتیں کم کرتے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت زیادہ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ عورتوں کو ڈرایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر رقمیں اپنے راجاؤں کے حوالے کر دیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات نہیں تھے انہوں نے سود کاٹ کر بیچا اور پیسے خزانے میں جمع کرا دیے۔ غریب عورتوں نے مزدوری کر کر کے بھی خزانے کو پیسے دیے۔ جسے دیکھو وہ پیسہ کمانے اور خزانے کو دینے کی فکر میں تھا۔ جوان آدمی فوج میں شامل ہونے لگے۔ وہ اپنے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ ایک جنون تھا جو ہندو قوم پر طاری ہو گیا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا ابل رہا تھا اور اندر پہاڑ پگھلتا جا رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پہاڑ کا دہانہ پھٹے گا تو لاوا ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان محمود غزنوی اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے خلاف لڑ کر آیا تھا جو اس کے ارادوں اور اس کے ایمان سے بے پرواہ اس کی سلطنت غزنی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جتن کر رہے تھے۔ ان ایمان فروشوں کے عزائم کو کچلنے کے لیے غزنی کی سرحدوں پر کافی فوج رکھنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہاں یہ صورتحال نہ ہوتی تو وہ فوج ہندوستان میں کام آ سکتی تھی۔ بحیرہ اور ملتان کی لڑائیوں میں اس کی فوج کی بہت سی نفری ماری گئی تھی۔
اس نے اس کمی کو نئی بھرتی سے کسی حد تک پورا کر لیا تھا، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ سلطان اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ ہندو راجے اسے بخش دیں گے۔ ان کا جوابی حملہ لازمی تھا۔ سلطان وقت حاصل کرنے کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ اسے راجہ اننت پال کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تمام راجے مہاراجے متحد ہو کر بھی آ سکتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا، ٹریننگ میں زیادہ وقت صرف کرتا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دیتا تھا۔ یہ کام فوج کے امام کرتے تھے، جو فوج کو اس جنگ کی غرض و غائد بتاتے رہتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو مال غنیمت سے بھی کبھی محروم نہ رکھا تھا، لیکن انہیں مفتوحہ علاقے میں لوٹ مار کی کبھی اجازت نہ دی تھی۔ اس نے تمام ہندو ریاستوں کی راجدھانیوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان جگہوں کے مقامی مسلمان ان جاسوسوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان میں ایمان فروش بھی تھے جو سلطان کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال سلطان کو اطلاعیں ملتی رہتی تھیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ راجہ اننت پال کشمیر سے لاہور واپس آ گیا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ فوج اکٹھی کر لی تھی۔ وہ شکست کھا کر گیا تھا۔ اس نے سلطان محمود سے صلح اور امن کا معاہدہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ مورخوں میں اس کا ذکر صرف البرونی نے کیا ہے، جس کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں۔ البرونی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ وہ بہت سے اہم واقعات کا عینی شاہد ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب بحیرہ اور ملتان کی فتح کے بعد غزنی اس اطلاع پر گیا تھا کہ کاشغر کی فوج نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے، تو اسے وہاں زندگی اور موت کا معرکہ لڑنا پڑا تھا۔ بعض اوقات اس کی کامیابی مخدوش نظر آنے لگتی تھی۔ سلطان کی اس کیفیت کی اطلاع کسی طرح راجہ اننت پال تک پہنچ گئی۔ البرونی لکھتا ہے کہ اننت پال نے اپنے ایک قاصد کے ہاتھ سلطان محمود کو یہ تحریری پیغام بھیجا: مجھے پتہ چلا ہے کہ ترکوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ خراسان تک پھیل گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں 5000 سواروں، 10,000 پیادوں اور 100 ہاتھیوں کے ساتھ آپ کی مدد کو آ سکتا ہوں، اور اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا اور اس کے ساتھ فوج اس سے دگنی بھیجوں گا۔ اس اقدام اور پیشکش سے آپ جو بھی تاثر لیں، میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ پر فتح پائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر فتح پائے۔ اس پیغام اور اس پیشکش سے اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ اننت پال سلطان محمود سے کس قدر خائف تھا، اور اس میں اب لڑنے کی جرت نہیں رہی تھی۔ لیکن محمود جس قدر قابل جرنیل تھا، اتنا ہی قابل سیاستدان تھا۔ اسے معاہدوں کے سلسلے میں ہندوؤں کی ذہنیت کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہندو راجے کی مدد کا خواہشمند نہیں تھا۔ اس نے یہ خطرہ بھی دیکھا کہ راجہ اننت پال اسے فوجی مدد کا جھانسا دے کر یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ سلطان غزنی میں ہی لڑتا مرتا رہے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ راجہ فوج لے آئے اور سلطان کو کسی خطرناک صورتحال میں چھوڑ کر دشمن سے جا ملے۔ کیا اننت پال تاریخ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہندوؤں کی مدد سے جیتا تھا؟ سلطان محمود نے اننت پال کا پیغام اپنے سالاروں اور مشیروں کو سنا کر کہا: اس میں کوئی اور خطرہ بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ایسے مذہبوں کے حکمران جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، دوست بن جائیں؟ میں ایسی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اپنے مذہب کے دشمن کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے راجہ اننت پال کے قاصد کو زبانی جواب دیا کہ اپنے راجہ سے کہنا کہ ہمارا اور آپ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان امن ناممکن ہے۔ اب جواب کے بعد راجہ اننت پال لاہور آ گیا۔ صلح کی پیشکش مسترد ہو جانے کے بعد اس کے لیے اب یہی راستہ رہ گیا تھا کہ سلطان محمود سے فیصلہ کن معرکہ لڑے۔ اس کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے وزیر، اپنے جرنیلوں اور اپنے مشیروں کی کانفرنس بلائی اور ان سب کو بتایا کہ وہ بہت تھوڑے سے وقت میں تیاری کر کے بحیرہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بحث کے دوران یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ سلطان محمود نسبتاً کم فوج سے اتنی بڑی فوج کو کس طرح شکست دے دیتا ہے۔ اسے آج تک ہم اور سورگواسی مہاراجہ جے پال بے خبری میں نہیں دبوچ سکے۔ ایک جرنیل نے کہا: اسے
اتنی قبل از وقت ہماری پیش قدمی کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھی ترتیب میں تقسیم کر لیتا ہے۔ ہم ہر بار اس کی گھات میں آئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جاسوس بہت ہوشیار ہیں۔ یہ جاسوس ہمارے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی جو تھوڑی سی آبادی ہے ان میں اس کے جاسوس ہیں۔ راجہ انند پال نے کہا، کیوں نہ اس پوری آبادی کو صاف کر دیا جائے؟ یہ اقدام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وزیر نے کہا۔ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، جاسوس فوراً نکل جائیں گے۔ ایسی کارروائی کریں کہ ہمیں جاسوس مل جائیں، یہاں کے مسلمانوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی مسلمان ہمارے لیے مخبری اور جاسوسی کرتے ہیں۔ مسلمان کی مخبری مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ مسلمان گرانوں پر نظر رکھے اور خفیہ طریقے سے پتہ چلائیں کہ کون جاسوس ہے۔ اگر ایک پکڑا گیا تو ہم طریقے جانتے ہیں کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ یہاں کون کون جاسوس ہے۔ یہ کام آج ہی شروع کر دو، راجہ نے کہا، اور فوج کو تیار کر دو۔ لوگ بہت مدد کر رہے ہیں، وزیر نے کہا۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کو جنگی تیاری اور فوج کی ضروریات کے متعلق بتا دیا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ لوگوں کو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح مدد دے رہے ہیں۔ راجہ انند پال کے راج محل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا انچارج شعیب ارمغانی نام کا ایک مسلمان تھا جو گھوڑوں کو سدھارنے کا ماہر اور شہسوار تھا۔ وہ پشاور کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ راجہ جے پال کے آخری دور میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا، اب پختہ کار جوان بن چکا تھا۔ اس نے بڑے خود سر اور عادی بے لگام گھوڑوں کو بھی رام کر لیا تھا۔ راجہ جے پال کے بعد اس کا بیٹا راجہ انند پال بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ گھوڑوں کی مہارت کے علاوہ اس میں کچھ اور خوبیاں بھی تھیں جن کی بدولت وہ محل کی رانیوں اور راج کماریوں کو بھی اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ خوبرو تھا، اس کا رنگ گورا اور آنکھیں سبز تھیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی زبان میں چاشنی تھی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ وہ دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ گھوڑے بھی جیسے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وفاداری میں کسی کو شک نہیں تھا۔ اس کی وفاداری بھی ایسی کہ اس کے متعلق راج محل میں کہتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے۔ محل کے عملے میں چند ایک مسلمان ملازم اور بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ راجہ انند پال کے نئے حکم کے مطابق خفیہ طریقے سے ان سب کی نگرانی ہونے لگی۔ ہندو فوجی مسلمانوں کے بحروب میں انہیں جانچنے اور پرکھنے لگے۔ ہندوؤں کی ذہین اور چالاک لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے بھیس میں مسلمانوں کے گھروں میں جاتی، محمود غزنوی کے حق میں اور ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتی اور مسلمان عورتوں سے ان کے مردوں کے خیالات اور خفیہ سرگرمیوں کے متعلق پتہ چلانے کی کوشش کرتی۔ ہندو مرد آج کی پولیس کی طرح مسلمان مردوں سے ملتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اپنے آپ کو سلطان محمود کے جاسوس کہتے۔ اس خفیہ مہم میں کئی ایک مسلمان پکڑے گئے، جس پر ذرا سا شک ہوتا تھا اسے بھی پکڑ لیتے، اور یہ سب تشدد کی چکی میں پسنے لگے۔ شعیب ارمغانی پر شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کی سرگرمیاں گھوڑوں تک محدود تھی۔ اس پر صرف اس بنا پر شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس وقت تک اسے 2-3 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اگر اس کی بیوی پشاور تھی تو اسے کبھی بھی لاہور نہیں لایا تھا۔ اگر اس نے شادی نہیں کی تھی تو اب تک کر لینی چاہیے تھی۔ یہی ایک پہلو تھا جو اس کے خلاف کچھ شک پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہندو اسے اپنی خفیہ مہم سے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس نے کئی بار سلطان محمود کے خلاف باتیں کی تھی۔ اسے کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نماز روزے سے بھی فارغ تھا۔ اس کے متعلق معلوم کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی مسلمان سے نہیں ملتا۔ ایک شام وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک سیاہ ریش اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس اجنبی نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ وہ پشاور کا تاجر ہے اور سامان لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جواں سال بیٹی ہے جسے وہ اس لیے ساتھ لایا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور گھر میں کوئی اور نہیں جس کے پاس وہ بیٹی کو چھوڑ کر آتا۔
بیٹی کی خواہش سیر کی بھی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے آیا ہے۔ وہ پشاور کی زبان بول رہا تھا۔ سرائے میں رہائش کا انتظام اچھا ہے، اجنبی نے کہا، لیکن اتنی جوان اور اتنی خوبصورت بیٹی کو سرائے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ سنا ہے ہندو فوج چھاپے مارتی رہتی ہے اور مسلمانوں کو شک میں پکڑ لیتی ہے۔ کسی نے آپ کے متعلق بتایا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور اکثر لوگ آپ کی شرافت اور نیت کی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے ہی وطن کے رہنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کسی مسافر پر اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، ارمغانی نے کہا، اور جہاں ایک مسلمان خاتون کی عزت کا معاملہ ہو وہاں میں ساری رات پہرا بھی دے سکتا ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آؤ اپنی بیٹی کو لے آؤ، میرے گھر میں بہت کمرے ہیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اسی کمرے میں آ گئے۔ خاتون نے دیے کی روشنی میں چہرے سے نقاب ہٹایا تو ارمغانی کو دھچکا سا لگا۔ وہ عورت نہیں، نوجوان لڑکی تھی، اور اس کے حسن میں ایسی کشش تھی کہ ارمغانی سن ہو کے رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ نے اچھا کیا کہ سرائے میں نہیں ٹھہرے۔ چھپا کر رکھنے والی چیزوں کو ایک نہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ انہیں بٹھا کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور بازار سے مہمانوں کے لیے کھانا لے آیا۔ لڑکی نے بھرکا نما چادر بھی اتار دی تھی۔ اس کا قد اور سراپا اس قدر دلنشیں تھا کہ ارمغانی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ راج محل کی نوکری میں کئی لڑکیوں نے ارمغانی پر ڈورے ڈالے تھے، لیکن اس نے اپنے دامن کو ہر کسی سے پاک رکھا تھا۔ راجہ انند پال کی 2 راجکماریاں اس سے گھڑ سواری سیکھنے آتی تھی۔ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ خود گھوڑے پر نہ بیٹھے، ارمغانی انہیں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھائے۔ وہ گھڑ سواری سیکھ چکی تو بھی کہتی تھی کہ نہیں، وہ ابھی تاک نہیں ہوئی۔ یہ دونوں خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن ارمغانی ان کے اتنے اشاروں کو بھی یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے وہ جاہل ہو یا اس کے سینے میں مرد کا دل ہی نہ ہو۔ ایک بار ایک راجکماری گھوڑا سر پر دوڑانے کے بہانے اسے دریا کے کنارے جنگل میں لے گئی تھی، اور وہاں جا کر ارمغانی سے کہا کہ میرے گھوڑے پر میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، مجھے ڈر آتا ہے۔ ارمغانی نے انکار کر دیا تھا۔ راجکماری نے پہلے التجا کی کہ آ جاؤ میرے پیچھے اور مجھے اپنے بازو میں پکڑ لو۔ وہ نہ مانا تو راجکماری نے اسے حکم دیا کہ میرے پیچھے بیٹھو۔ ارمغانی نے مسکرا کر انکار کر دیا تھا۔ راجکماری غصے سے گھوڑا واپس لے آئی تھی۔ اس معاملے میں وہ پتھر تھا، لیکن اپنے مہمان کی بیٹی کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ میں ایسی ہلچل محسوس کی جس سے وہ آشنا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کی نیت بد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ خواہش تڑپی کہ اس کا مہمان ذرا باہر چلا جائے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرے۔ لڑکی اسے دیکھتی تھی تو اس کے ہونٹوں پر شرمیلا سا تبسم آ جاتا تھا۔ یہ تبسم ارمغانی کے پاؤں اکھاڑ دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ارمغانی نے مہمانوں کو ان کا کمرہ دکھایا۔ لڑکی اسی کمرے میں رہ گئی اور لیٹ گئی، اور اس کا باپ ارمغانی کے کمرے میں آن بیٹھا۔ گپ شپ چلی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کی باتیں ہونے لگی۔ دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ سلطان محمود کا شیدائی ہے، اور وہ صرف تاجر ہی نہیں، علم و فضل پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی باتیں بھی کی اور کہنے لگا، اس کا بس چلے تو سارے ہندوستان کو مسلمان کر دے۔ اس نے اس پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ سلطان محمود کے پاس فوج کی کمی ہے، اور اگر تمام راجوں نے اس پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ارمغانی نے کہا، مسلمان کو اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن مسلمان کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، ہم 2 مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس طرح سلطان کی کیا مدد کر رہے ہیں جو کافروں کے دیس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے، اور کفر کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں۔ میں تجارت کر رہا ہوں اور تم ہندوؤں کی نوکری کر رہے ہو، ضرورت پڑی تو میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ ارمغانی نے کہا، نہیں۔ مہمان تاجر نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی تھی کہ دیکھوں کہ تم کیسے مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے
کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے مسلمان ہو۔ میں تمہارے ساتھ دل کی بات کر سکتا ہوں۔ تم نے نوکری چھوڑ دینے کی بات کی ہے، یہ غلط ارادہ ہے۔ تم اس نوکری کو سلطان محمود کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تم راج محل میں کام کرتے ہو۔ تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھوڑوں کا استاد ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کی فوج کے بڑے بڑے حاکم اور محل کی شہزادیاں بھی تمہیں چاہتی ہیں۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں، یہ معلوم کرتے رہو کہ راجہ کے ارادے کیا ہیں، یہاں کی فوج کی تیاریاں دیکھتے رہو اور یہ اطلاعیں سلطان تک پہنچاتے رہو۔ کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ ارمغانی نے پوچھا۔ مہمان عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، بے شک میں تاجر ہوں، لیکن تجارت کے سلسلے میں مجھے لاہور آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اونٹوں پر سامان لاد کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ دیکھوں کہ راجہ انت پال کیا کر رہا ہے اور وہ کب تک مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر لے گا۔ دراصل سلطان کو بھی وقت چاہیے، اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ ارمغانی نے پوچھا، یا یہ کام اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہو؟ میرا تعلق براہ راست سلطان محمود غزنوی سے اور اس کے سپہ سالار ابو عبداللہ التائی سے ہے، مہمان نے جواب دیا۔ یہاں مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو راج محل اور راج دربار کے اندر کے حالات جانتا ہو۔ وہ آدمی تم ہو۔ مجھے تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والے آدمی میرے اپنے ہیں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس کچھ سوچ سمجھ کر بھیجا ہے۔ وہ کون ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، مہمان نے کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں۔ سب کچھ بتا دوں گا، تم یہ بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گے؟ اگر دھوکہ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ ارمغانی کا سر جھک گیا۔ میرے جذبے کا اندازہ اس سے کرو کہ میں اپنی بیٹی کو سلطان محمود کی فتح کے لیے استعمال کرنے کو تیار ہوں، مہمان نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی خوبصورت لڑکی پتھروں کے دل بھی چیر کر راز لے آئے گی، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تباہ کاری کرنی پڑے۔ میری دو باتیں دھیان سے سنو میرے تاجر دوست، ارمغانی نے کہا۔ ایک یہ کہ ایک بیٹی کو اس کام میں استعمال نہ کرنا۔ مسلمان کی بیٹی میدان جنگ میں لڑ سکتی ہے اور ہماری بہنیں لڑی بھی ہیں، لیکن انہیں جاسوس بنا کر کفار کے حوالے کر دینا کفر ہے، یہ گناہ کفار کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے راجہ کا نمک کھایا ہے، میں نے راجہ کی خدمت کی ہے اور راجہ نے مجھے اتنی اجرت دی ہے کہ جس کا میں حقدار نہ تھا۔ ایک طرف تم اسلام اور اسلامی غیرت کی باتیں کرتے ہو اور دوسری طرف تم اسلام کے دشمن کا نمک حلال کر رہے ہو، مہمان نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ تم بہت جرأت والے اور ایمان والے ہو۔ مجھ میں دونوں چیزیں ہیں، ارمغانی نے کہا، جرأت بھی ہے اور ایمان بھی، لیکن میں یہ نہیں کہلاؤں گا کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں۔ پھر تو مجھے لاہور سے جلدی نکل جانا چاہیے، مہمان تاجر نے کہا، ورنہ تو مجھے اور میری بیٹی کو پکڑوا دو گے۔ میرے یہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو شک اور شبے میں پکڑ رہے ہیں۔ ارمغانی اٹھا اور طاقچے سے قرآن اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں لیا اور مہمان کے آگے کر کے کہا، اس پر ہاتھ رکھو۔ مہمان نے ہاتھ رکھا تو ارمغانی نے کہا، میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک کلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب تم قسم کھاؤ کہ تم بیٹی کو اس کام میں استعمال نہیں کرو گے اور تم سلطان محمود غزنوی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ مہمان نے قسم کھا لی، کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر کہنے لگا، تم نے بیٹی کے متعلق قسم لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں۔ میں پکڑا گیا تو میری بیٹی کا انجام بہت برا ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو؟ فی الحال اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو، میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شاید باہر چلا جاؤں۔ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس رکھنا ہی نازک ذمہ داری ہے، ارمغانی نے کہا۔ میں انکار نہیں کر سکتا اور میں اقرار سے بھی گھبراتا ہوں۔ مہمان تاجر اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد رک کر بولا، اگر میں اپنی بیٹی تمہیں پیش کروں تو اسے بیوی بنا لو گے؟ میں اپنے ہاتھوں تمہاری شادی کرا دوں گا۔